پچھلے اتوار میں نے نئی انسانیت کا ذکر شروع کیا تھا۔ دور ایسا چل رہا ہے کہ ایمانداروں میں نئی انسانیت کی سوچ نہیں بڑھی ہے۔ اپنے آپ کو ہم ایک انسان سمجھتے ہیں، وہ جو ظاہر میں ہے، اور اسی کو ہم روحانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ جملہ دوبارہ بولوں گا، باطنی انسانیت، نئی انسانیت، اس کی تو باتوں کو قطعی سمجھ نہیں ہے، پر یہ کہ انسانیت ہے ہمارے سامنے، ہم ایک انسان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں یسوع مسیح سے مدد لے کے، بائبل مقدس سے مدد لے کے، خدا کے خادموں سے مدد لے کے، ہم اس ظاہری انسان ہی کو ایک اچھا انسان بنا دیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو پر غور کریں۔ لمبے لمبے سال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہم۔ میں 90 سال تک پہنچ گیا، کوئی 70 تک پہنچ گیا ہے، کوئی 40-50 تک، شاید کوئی سے بھی نہیں، لیکن اب تک خواہشیں بھی ہمارے اوپر غالب ہیں۔ بڑی محنت کی ہے، خواہشیں مٹ جائیں، حملہ کر دیتی، جسم کی خواہشیں، آنکھوں کی خواہش، فخر، غرور، اونچا پن، یہ ہماری زندگی میں رہتا ہے۔ بڑی کوشش کی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، پر یہ اسی طرح سے ہماری زندگی میں گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مدت ہو گئی ہے ہمیں کلام پڑھتے، دعائیں مانگتے، سیکھتے ہوئے، لیکن گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ اے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ اور کون ہے جو خطا نہ کرے؟ خطا بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر بیماریاں، یہ تو چھوٹی چھوٹی ایک درد سے شروع کر کے، خارش سے شروع کر کے، ایک پھوڑے پھنسی سے شروع کر کے، بڑی بڑی بیماریاں ایمانداروں کو لگی ہوئی ہیں۔ بڑی مشکل سے چھٹکارا پاتے ہیں، آخر ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا پڑتا ہے۔ ذرا سی تکلیف ہو جائے چھوٹے بچے کو یا بڑے بوڑھے کو، فوراً ڈاکٹر کے پاس، پڑوسی مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹر پاس جاؤ، گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر پاس جاؤ۔ یہ بدن جو ہے، اس کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا۔ بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہو جاتی۔ بہت کم معجزے ہماری زندگی میں ہیں۔ حادثات ہمارے اوپر گزرتے ہیں۔ جس حال کے 91 زبور اور 23 زبور اور اس طرح سے بائبل کے اور حوالے بھی
ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی حادثہ تمہارے اوپر نہیں آئے گا. ہو جاتا، لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لوگوں کے سر پھٹ جاتے، حادثے سے مر جاتے ہیں. میرے جاننے والے دوستوں میں جن کو اچھی طرح سے جانتا تھا، جن کے ساتھ مل کر خدمت کی، وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مر گئے. جوانی میں، جوانی نہ کہیے، چلے کچھ بڑھاپا اتر آیا تھا، لیکن نہایت بری تکبیری تک نہ پہنچے. پھر یہ بدن ہے، ہم اسی کی فکر میں رہتے ہیں. تو کیوں نہیں ہمیں یہ بیماریوں سے اس پر غلبہ ملا؟ جس حال کے ایک بہت وزنی، بڑی قیمتی، بڑی بلند ترین آیت میری زندگی میں مجھے اچھی لگتی ہے، وہ بہت پیاری ہے یوحنا کے پہلے خط کے اندر سے. اس پر سوچتا ہی رہتا ہوں. پانچویں آیت ہے 5ویں باب کی، پہلا یوحنا 5واں باب پہلی ہے. یہ آج پڑھنے والی ہی نہیں، صرف اس آیت کے گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ اب دنیا میں کیا گنو گے جی؟ انسان؟ دنیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ دنیا میں ہے سارے گن لو، جو کچھ دنیا میں ہے سب گنو. دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ آگے لفظ ہے سیوا. سیوا کا لفظ بڑا زوردار معنی رکھتا ہے. یعنی صرف ایک ہی، اور کوئی ہے. چھوٹا سا لفظ ہے اردو کا سیوا، اس کا مطلب ہے صرف ایک ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح، کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. ارے یہ تو یہ ہمارے بچے بھی آپ سب یہی کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. غالب آ گیا دنیا میں. ایسی بائبل نے کہہ دیا. پھر پڑھتا ہوں، دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ کون ہے ہم میں سے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ آپ کا ایمان ہے دنیا پر غالب آ گئے ہو، جسم کی خواہش پر، آنکھوں کی خواہش پر، شہی کے اوپر، بیماریاں، مصیبتیں، غربت، یہ وہ، اداسیاں، کمیاں، کمزوریاں بدن کی، نفسیاتی اور بدن کی غالب آ گئے. پر یہ آیت تو یہ کہتی ہے، اور اس کی پہلی آیت بھی ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے. آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، آپ اس کے یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا ہے، آپ کا یہ ایمان ہے. یہ والا آدمی تو دنیا پر غالب آ گیا، پر ہمارا غلبہ کدھر ہے؟ اور اگر غالب نہیں آؤ گے تو مکاشفہ کی کتاب کو آپ نے کئی بار پڑھا ہے، غالب نہیں آؤ گے تو کوئی درجہ پالو گے؟ آسمان کی بادشاہی میں کوئی تغمہ لگ جائے گا آپ کو؟ کوئی اونچا مقام ملے گا؟
فردوس میں سے، خدا کے فردوس میں سے پھل کھانے کو ملے گا؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ باتیں کہ ہم نے یہ روک ہی نہیں لیا، غلبے والا، غالب آنے والا، اور اگر لیا بھی ہے تو ساری محنت ہم نے اس ظاہری بدن کے اوپر لگا دی۔ لو جی، میں اعلانیہ کہوں گا، یہ ہم نے غلطی کی اپنے سمیت۔ یہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ ساری کوششیں ہم نے اس ظاہری بدن کے اوپر، ظاہر کے اوپر لگا دی ہے، اس لیے مرتے دم تک کمزوریوں میں مبتلا ہوں۔ اور اگر یہی چال رہی ہماری، یہی رخ رہا ہمارا، تو پتہ نہیں اور کتنے سال ہمیں لگ جائے، اور ہمیں یہ سال ملے بھی یا نہ ملے، اور ادھوری زندگی لے کر مریں۔ لیکن ہمیں سمجھدار بننا ہے۔ یہ کچھ پچھلی دفعہ میں نے محنت کی، بڑی مشکل سے وہ میں باتیں کہہ سکا، آج پھر وہی مضمون ہے۔ صبح تک میرے پاس کوئی مضمون نہیں تھا، میں کہتا تھا خدا کس کو کہوں کہ پیغام تو دے دے، کیونکہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں۔ اور جب بات سامنے آئی تو وہی بات جو میرے ذہن میں دیر سے، عرصے سے چل رہی ہے، بات نہیں سامنے، وہی بات سامنے آ گئی۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے پچھلی دفعہ کی باتیں کر، لیکن میری روح نے مجھے یہی سکھایا کہ دوبارہ انہی باتوں کا ذکر کرو، کیونکہ ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والے لوگ ہیں۔ ہماری نیچر ہے بھلا دینا، لاپرواہی کرنا۔ ہم لاپرواہی میں سب کچھ ضائع نہ ہو، ایسے جیسے سوئے ہوئے، اور غفلت میں سوئے سوئے ہمارا سب کچھ چھن گیا۔ پڑھنے لگا ہوں دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب، سولہویں آیت ضرور نکالیے۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں، اپنے موبائل کھولیں، کتابیں کھولیں، 16ویں آیت ہے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، کوشش کریں کتاب لایا کریں، کیونکہ موبائل کے اوپر تو ہائی لائٹ آپ نہیں نہ کر سکتے، لیکن کتاب کے اوپر آپ پینسل سے نشان بھی کر دیں، تو یہ لایا، کتاب لے آیا کریں، زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے! ہم لاپرواہ، سست، بے وقوف پڑے بیٹھے ہیں۔ ہمت کرنا، بائبل کی تعلیم میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ یسوع مسیح کے بھی لفظ ہیں، 18واں باب لوکا کی انجیل کا، وہاں پر دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ اور یہاں بھی پالوس بھی یہی کہتا ہے، ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ارے محنت کرو نا کچھ، کن باتوں میں؟ بلکہ کو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر دونوں باتیں بالکل واضح کرتی ہیں۔ آپ کے پاس 2 انسانیتیں ہیں، اب 2 طرح کا انسان ہے، ایک ہے ظاہری،
یہ زائل ہوتی جاتی ہے، ختم۔ زائل کا مطلب ضائع، بیکار، اس کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، ساری انسانیت۔ اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اسی میں محنت کر رہے ہیں کہ ہماری ساری انسانیت زائل ہو جائے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی۔ سو ہمیں ٹاسک مل گیا، کام کرنے کا ایک رخ دے دیا گیا، محنت کرنے کا، ہمت مارنے کا یہ رخ دیا گیا کہ باطنی ظاہری انسانیت کے لیے نہیں، یہاں کچھ محنت نہیں کرو، یہ ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ جسم اور جسم کی خواہش مٹتی جاتی ہے، یہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے، یوحنا کی پہلی بات۔ پر باطنی انسانیت، سو ظاہر اور باطن کا لفظ یاد رکھیے، ہم اپنی ساری محنت ظاہر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس لیے غیر روحانی ہے اور ترقی ہم نے نہیں کی۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکلتی ہیں۔ میں کمزور ہوں، میں ناقص ہوں، میں اس لائق نہیں، میں بیمار ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں، میں بیکار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کھانے کو، میرے پاس اچھی رہائش نہیں۔ کیا ہے ہمارے اندر یہ باتیں؟ انہی باتوں کی فکر میں ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہم ظاہر کے اوپر سارا زور لگا رہے ہیں۔ میں یہ نصیحت کرتا ہوں ان دنوں میں، اور انہی سوچوں میں لگا رہتا ہوں۔ پوری بائبل میں نے پھر سے دہرانی شروع کر دی ہے۔ ہاں، لے چلیے نا، آپ کو بھی ساتھ لے چلیں، جلدی آ جانا ہے۔ یہ بچے جو ہے نا ہمارے، یہ فاصلہ نہیں کیا، یہ مائیں فکر کریں کہ بچے اٹھ اٹھ کے باپوں کے پاس نہ جائیں۔ بچوں کو تو کلانا ہی سننا، بڑوں کو سننا تھا، پھر یہ بچے ڈسٹرب کرتے۔ تو ہم سارا زور جو ہے اپنے ظاہر کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اپنے ظاہر کے لیے کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، ماسٹر کی کتابیں پڑھتے ہیں، مشکل ترین جناب آئی ٹی کر رہے ہیں، اب کمپیوٹر کا فلاگ کورس کر رہے ہیں، دن رات اس بات پہ لگے ہوئے، بائبل پڑھنے کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ چند لمحے، کتنے ایماندار ہیں جو بائبل نہیں پڑھتے، دیگر کتابیں بہت ہیں ان کی ظاہری زندگی کو نمایاں کرنے کے لیے، ترقی یافتہ کرنے۔ ارے ہمیں تو باطن میں جانا ہے، باطنی انسان۔ تو باطنی انسانیت میں زور آور ہوں۔ کیوں؟ اس کو کیوں زور آور کریں گے؟ میں اس کی باطنی انسانیت کے بارے میں افسیوں میں سے پڑھ رہا ہوں۔ چوتھا باب ہے، 20ویں سے پڑھ رہا ہوں۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ کیا سیکھا ہم نے؟ کیا تعلیم پائی؟
یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ تعلیم تو یہ ہے، تعلیم تو یہ دی گئی، تعلیم تو ہمیں یہ پانی چاہیے تھی کہ پرانی انسانیت کو اتاریں۔ اب میں کوئی آپ کو ایک مشکل کام بتا رہا ہوں، شریعت بتا رہا ہوں کہ شریعت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتارنا، یہ تو بڑی آسان اور بڑی سلیس سی بات ہے جو رومیوں کے 6 باب کے اندر آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں رومیوں کا 6 باب، 6 آیت ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، تم نے اتار ڈالا ہے، یہ تعلیم تم نے پائی ہے، سن لو تعلیم جو آپ نے اپنائی پائی ہے، اسے یاد کر لو۔ پرانی انسانیت کو اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، نتیجہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اب کیا محنت کرو گے پرانی انسانیت کو اتارنے کے لیے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بندہ اتار لے گا؟ یہ تو مسیح یسوع نے کیا، آپ کی پرانی انسانیت کو اپنے اوپر بیٹھ کو سے مصلوب کر دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ غلطیوں کے خط کے 3 اور دوسرے باب میں نتیجہ کیا نکلا؟ بہت خوبصورت نتیجہ، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ یہی ہے نا، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ اب بیٹے پاپا سے بات نہیں کرو، ابو سے بات نہیں کرو، آرام سے بیٹھو، بات نہیں کرنا ابو سے۔ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، اور غلطیوں کے خط میں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ یہیں پر ہماری غلطی ہے، ہم سلپ کر گئے، مصلوب ہونے کی بجائے تعلیم سن لی پر مصلوب ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہ یقین نہیں کیا، اور آگے نتیجہ کیا؟ مصلوب ہوئے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ بس میں زندہ نہ رہا۔ یہ ظاہر والا پرانی انسانیت والا کیا جملہ ہے؟ آپ نے بائبل پڑھا ہے، میں نے بھی بائبل کو پڑھا ہے، ذہن میں رکھ لیا، دیکھو مجھے کتنی زبانیں آتا ہے، یاد ہے، حوالے یاد ہے مجھے، دل میں بھی کیا اترا؟ یہ باتیں دل میں بھی اتری یا صرف ذہن تک رہی؟ اس میں دل میں اترنا دو، ایمان لانا جسے کہتے ہیں، دل میں اتر گئی یعنی ایمان لیا ہے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، بس میں زندہ نہ رہا، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ بلکہ میں تو ہے ہی نہیں ہوں، اور پرانی انسانیت کوئی نہیں ہے، اور ہم نے ساری توجہ پرانی انسانیت کے اوپر دی ہوئی ہے، اس کو بنانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پرانی انسانیت کو کمی آ جائے تو ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پرانی انسانیت کی حفاظت کرتے کرتے ارے یہ ہم مصلوب نہیں کرتے بلکہ مسیح نے اس کو مصلوب کر دیا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔
میں اس کو اس طرح سے بولوں گا، یہ ہماری آواز ہے۔ ایک اندر سوچ چلتی رہتی ہے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے اندر سوچ ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، آپ سمجھ رہی ہیں بیٹیوں؟ ذہن میں یہ بات ہے کہ میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، پر اندر سے آواز بھی آئی ہے۔ یہ سوچ ہماری آواز بنے۔ پچھلے دنوں میں ایک جملہ بولا کرتا تھا، اب تک توجہ کسی نے نہیں دی، شاید کسی نے دی۔ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز، یاد ہے میں کئی بار بولتا تھا، آواز ہے ہم صرف سوچ ہیں، صرف سوچ ہیں، صرف سوچ ہیں، سوچ کنوے کرتے ہیں، تعلیم کنوے کرتے ہیں، آواز پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ آواز کیا ہے؟ کھوپڑی میں تعلیم ہے، مصلوب ہوا، میں مر گیا، میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ایک تعلیم ہے جو بائبل کی ہے، سچی تعلیم ہے، پر یہ میری آواز بنی۔ آواز کیا چیز ہے؟ میں ایک بڑی مشہور آیت آپ کو یاد دلا رہا، اعمال کی کتاب، بڑی مشہور آیت ہے۔ دوسرا باب ہے، پترس سے کھڑے ہو کے ایک واعظ کیا۔ 7ویں آیت پڑھتا ہوں۔ داؤد فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا جب روح القدس ان پر نازل ہوا اور بے گانت پر لوگوں نے کچھ کہا، پترس نے ایک بات دے دیا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ ارے بدقسمت ہیں جن کو یہ نہیں ملا۔ خدا نے تو وعدہ کیا ہر بشر کے لیے، اور ہم اس ٹولے میں شامل ہی نہیں ہوتے، پرے پرے رہتے ہیں۔ جہاں لوگ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں وہاں سے پر دور بات جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں۔ نبوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ سے بولنا، سوچنا نہیں۔ اور آپ سوچ کے حد تک ہیں، ابھی تک صرف سوچتے ہیں کہ نبوت کریں گے۔ بولو، بیٹے اور بیٹیاں بولیں۔ نبوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اور معنی بھی ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اور معنی اس کا ہے نبوت کا؟ نبوت کا مطلب ہی ہے بولنا۔ آپ کے اندر سے کیا آواز نکلتی ہے؟ میں مر گیا، سوچ ہے میری، آواز نہیں بنی۔ اور پھر تمہارا جوان رویا۔ رویا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ اور نظر نہیں آتا، ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ذہن میں تصویر بن گئی ہے کہ میری پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے، میں مر گیا، میری پرانی انسانیت ظاہر ہو گئی۔ کیا یہ ہمارے اندر تصویر ہے؟ اور بوڑھے خواب، وہ جو دیکھا جاتا ہے، خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ رویا کا کیا مطلب ہے؟ تصویر بنی ہوئی ہے۔ نبوت کا کیا مطلب ہے؟ اندر سے آواز آ رہی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے اسی بات پر زور دیا، اور آج بھی میرا یہی زور ہے، اور پتہ نہیں کب تک میرا یہ زور رہے گا،
کیونکہ میں پیغام کبھی مضمون نہیں بناتا ہے. اب سچ جانے زندگی بھر میں نے آج تک جتنے میسج دیے کبھی مضمون نہیں بنایا بیٹھ کے. جو میرے اندر آواز ہوتی ہے میں اس کو پیش کرتا ہوں. جو مجھے کلام نازل ہوتا ہے مجھ پر میں اس کو پیش کرتا ہوں. اس لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کلام ہے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب کلام نازل ہوتا ہے تو وہ پیش کرتا ہوں. بائبل ساری, اس بائبل کو بہت اچھی طریقے سے خود ہم کے فضل سے میں نے پڑھا ہوا, لیکن کلام نہیں, کئی بار پورا ہفتہ کلام نہیں میرے پاس ہوتا. لیکن اتوار کی صبح آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک کوئی چیز مل جاتی ہے, کلام کا نزول ہوتا ہے, میں وہ نزول پیش کرتا ہوں. میرے سامنے ایک میرے اندر آواز آتی ہے, اس آواز کے علاوہ اور کچھ پھر بن نہیں سکتا. مسیح زندہ ہے, روحانی خیالوں میں باتوں میں رہتا ہے. اور اس کے اندر مسیح کا روح ہے. ہاللویا. 29واں زبور ہے جی, میری زندگی کا محبوب ترین زبور جو ہے 29واں ہے زبور. تیسری آیت سے, خداوند کی آواز بادلوں پر ہے, خدائے ذوالجلال گرجتا ہے. خداوند دلدار بادلوں پر ہے, خداوند کی آواز میں قدرت ہے. آپ کے اندر مسیح ہے نا, کلام کو آپ نے کثرت سے اندر بسا لیا. جنہوں نے کلام پڑھنا ہی بند کر دیا وہ بیچارے کہ کثرت سے لے گئے, ادھر ادھر جا کے کلام سن لیا بس ٹھیک ہے. کبھی کبھی بائبل تھوڑی سی 5 آیتیں پڑھ لی ہم نے, وہ بات جو کلام کو کثرت سے دل میں بسنے دو کہ وہ آپ کی آواز بن جائے. تو یہ آواز کیسی ہے؟ دلدار بادلوں پر ہے جب وہ گرجتا ہے. خداوند کی آواز میں قدرت ہے, خداوند کی آواز میں جلال ہے, خداوند کی آواز دیواروں کو توڑ ڈالتی ہے. دیودار بہت پکی لکڑی ہے, لوہا بھی اس سے کند ہو جاتا ہے. جو لبنان کے دیودار تھے, بہت کارآمد درخت ہے یہ. خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ ان کو بچھڑے کی مانند, لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑوں کی مانند کو داتا ہے. خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے. منہ میں شعلے چیر دینے والی, بیابانوں کو ہلا دینے والی, جنگلوں کو بے برگ کر دینے والی, بیماریوں کو مٹا دینے والی, آواز مردوں کو زندہ کر دینے والی. آواز آپ کے اندر پیدا ہو. پرانی انسانیت مر گئی, نئی انسانیت کی آواز کیا ہے؟ ہمارے اندر کلام کی کثرت ہے, ہمارے اندر خدا زندہ ہے, کلام کی کثرت ہے. اور یہ تو جس گھر میں بیماری ہے وہاں آواز کی ضرورت ہے, نبوت کی ضرورت ہے. خادم جاتا ہے, کئی مہینے کئی سال دعا کرتا رہتا ہے, بیمار ٹھیک ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی بار جا کے کہتا ہے شیطان دور ہو, آئے بیماری دور ہو. یہ بول رہا جن نظر پر نہیں ہے, ایک ہی خدا دی بات ہے. پرانی انسانیت اسی بول رہے ہیں. خداوند کی آپ کی آواز آپ کی نہ پرانی انسانیت والی نہ ہو, نئی انسانیت ہو. اور وہ کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے؟ لکھا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا, دوبارہ پڑھتا ہوں.
ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں میں تو اتار ڈالا. یہ کلسیوں 3 باب ہے اور اس کی 9 آیت ہے. اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی کس کی صورت ہے؟ خالق کی صورت. آپ کے اندر کس کی صورت ہے؟ میں کلام کو ختم کرنے والا ہوں. یہ جو نئی انسانیت جس کا ذکر میں کر رہا، کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کی آواز میں قدرت ہے. یہ جب نئی انسانیت جو مسیح ہے جب یہ بولتا ہے تو سورج بھی تھم جاتے ہیں، سمندر بھی پھٹ جاتے ہیں، دریا بھی رک جاتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں. کتنے مردے زندہ کیے ہماری کلیسیا نے، کتنے بیماروں کو ہم نے شفا دی گھر گھر میں جا کے. ہر کوئی اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے نہ کہ خداوند کی. نئی انسانیت کو ہم نے کیا ظاہر کیا؟ ہم دن رات کسی کو خداوند کی فکر نہیں. کوئی نئی انسانیت، ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے. ایک زائل ہو گئی ہے اور ایک نئی انسانیت ہے جو ہم نے پہنی ہوئی ہے. تو خلاصہ یہ مسیح نے یہ کر دیا ہے. یہ بیٹے کی انسانیت ہے. بیٹے کے نام سے بولتے ہو، ذہن سے نہیں، اندر نبوت کی آواز ہے. روح کی تحریک سے، علم سے نہ بولو، پاک روح کی تحریک سے نبوت کرو. دعا کرو، نبوت ہو. بیمار کے اوپر حکم کرو، نبوت ہو. کیا جملہ رٹا ہوا ہے ہم سب. اے بیماری یسوع کے نام سے دور ہو، اے بدبو یسوع کے نام سے دور ہو. ہو جاتی نہیں. بولتے ہیں یسوع نام سے. ارے یہ ہمارا علم ہے کہ میرے نام سے کچھ چاہو گے، لیکن کیا ہم نے نبوت کی ہے؟ مسیح کی طرف سے بولے. جسمانی علم سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنی زندگی کے، اور یہی ہم نے اپنی روحانیت بنائی ہے. روح القدس کے مسا میں آ کے اس سے سیکھیں. بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں. اپنی آواز کو، اپنی سوچوں کو آواز بنانے. سوچ بدلتی رہتی ہے، آواز مہر ہو جاتی ہے. آپ سوچتے رہیں گے، سوچ بدل جائے گی. لیکن اگر آپ نے کہنا شروع کر دیا تو یہ مہر لگنی شروع ہو گئی. سو اپنی زندگی میں پرانی انسانیت کو تم نے اتار ڈالا ہے، نئی انسانیت کو پہن لیا ہے. اس کے لیے ہمت کرنے سے باز آئے اور پرانی انسانیت سے، نئی انسانیت سے بول کے، آواز بنا کے پرانی انسانیت کو ہم روز بروز کچلتے چلے جائیں اور غالب آئے. بس جو غالب آئے گا اس کو آسمان کی بادشاہی میں جگہ ملے گی. سر کو جھکائیں.